السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، ذات مبارکہ پر اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ایک سلسلے کا آغاز فرمایا، جس کا آغاز سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام ان سے ہوا، اور اس قصر نبوت کا اختتام، اس قصر نبوت کی آخری اینٹ وہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ اللہ رب العزت نے
امام الانبیاء پر یہ نبوت کا، رسالت کا جو سلسلہ ہے اسے ختم فرما دیا، اور یہ عقیدہ کہ نبوت و رسالت کا امام الانبیاء پر اختتام پذیر ہونا یہ روز اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک تمام اہل اسلام کے ہاں متفقہ اور مسلمہ بات ہے۔ اہل اسلام میں کوئی ایک گروہ، کوئی ایک جماعت، کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جسے اس مسئلے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو، بلکہ دوسرے الفاظ میں بات یوں کی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں کہلوا سکتا جب تک اس کا یہ ایمان اور عقیدہ نہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم وہ خاتم النبیین ہے۔ اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ وہ امام الانبیاء پر ختم فرما دیا ہے، اور اس بات کے دلائل اور شواہد کتاب و سنت میں اس قدر زیادہ ہیں کہ شاید کہ ان کا احصاء اور شمار کرنا یہ مشکل بات ہے۔ اللہ کی کتاب وہ بھی اس بات کی شاہد ہے، اور امام الانبیاء کے جو فرامین ہیں وہ ایک فرمان نہیں ہے، 5 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، 20 نہیں ہے، 30 نہیں ہے، 40 نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ فرامین ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا صاف اور واضح الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی اور رسول جو ہے وہ آنے والا نہیں۔ جو آیت مبارکہ خطبہ میں آپ نے سماعت فرمائی ہے سورۃ الاحزاب کی 40 نمبر آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں کوئی مرد ایسا نہیں ہے کہ جس کے باپ محمد الرسول اللہ ہو، کوئی بھی نہیں ہے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ نبوت اور رسالت کا جو اختتام ہے وہ محمد الرسول اللہ پر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز کے ساتھ، مختلف اسلوب اور الفاظ کے ساتھ اس بات کو متعدد مقامات پہ بیان کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت اس انداز کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے، صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اور سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی انسان وہ ایک محل تعمیر کرتا ہے اور وہ اس مکان اور محل کو بڑا خوبصورت بناتا ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے لوگ آتے ہیں اس کے اطراف میں گرد و نواح چکر لگاتے ہیں اور اس محل کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے، کتنی خوبصورت عمارت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور جو بھی آنے والا وہ آ کر اس عمارت کو دیکھتا ہے، وہ تعریف بھی کرتا ہے، لیکن ایک بات یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑی گئی ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِينَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کہا وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ اینٹ میں، اور میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کا جو سلسلہ نبوت ہے اس کو ختم کرنے والا ہوں۔ یہ بڑی بہترین اور آسان مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو قصر نبوت ہے، نبوت کی جو عمارت ہے، جس کی پہلی اینٹ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور آخری اینٹ وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب یہ قصر اور عمارت یہ مکمل ہو چکی ہے، اس میں کسی چیز کے داخل ہونے کی، داخل کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے۔ اور ایک دوسرا انداز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا وہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 6 چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ اللہ نے مجھے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان پر فضیلت عطا کی۔ فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزیں ایسی ہیں۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ نے مجھے جامع کلمات جو ہیں وہ عطا کیے۔ جامع کلمات، جامع کلمات کیا ہیں؟ آسان الفاظ میں اگر میں عرض کروں تو جامع کلمات کا معنی کہ گفتگو کا بہترین جو انداز اور الفاظ کا انتخاب وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے اعطیت جوامع الکلم۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ساتھ، خوف کے ساتھ میری مدد کی ہے۔ جس طرح کہ صحیح البخاری کی دوسری حدیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جو رعب ہے یہ 1 مہینے کی مسافت پر اللہ نے میرے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ میرا دشمن وہ مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، لیکن میرا رعب اور خوف اللہ اس کے دل میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، یہ جنگ کے بعد جو حاصل ہونے والا مال ہے جسے ہم مال غنیمت کہتے ہیں، اللہ نے اس مال کو میرے لیے حلال کر دیا ہے۔ یہ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کے لیے حلال نہیں تھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ رب العزت نے جو ایک فضیلت مجھے عطا کی وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ساری کی ساری زمین ہے اس کو میرے لیے یہ مسجد بنا دیا ہے۔ اس سے طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ کیا معنی؟ زمین کا طہور ہونا کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور زمین کا مسجد ہونا کیا معنی کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہے آپ وہاں جماعت کروا سکتے ہیں۔ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کے شرائع میں یہ بات نہیں تھی،
اور پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام انہیں اللہ نے مبعوث کیا وہ خاص علاقوں کی طرف تھے، وہ خاص اقوام کی جانب تھے. اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے مبعوث فرمایا. اور چھٹی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، یہ وہ کلمہ اور جملہ جس کا ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق ہے. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ وہ ختم کر ڈالا ہے. اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 6 خصوصیات کا تذکرہ کیا کہ آپ نے فرمایا فضلت، یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے. اور یہ صرف 6 چیزیں نہیں ہیں بلکہ احادیث میں اور بھی ایسی اشیاء اور اعمال ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات میں سے شمار کیا. اگر احادیث کا استقراء کیا جائے، ان احادیث کو اور روایات کو جمع کیا جائے تو یہ 17 کے قریب چیزیں بنتی ہیں، 17 کے قریب جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات شمار کیا. اللہ نے توفیق دی تو اسی ماہ ربیع الاول کے کسی خطبہ میں ان 17 چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کروں گا جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات میں سے شمار کیا. وہ 17 چیزیں جو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء میں سے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کو عطا کی ہیں. ایک یہ انداز ہے عقیدہ ختم نبوت جو ہے اس کو بیان کرنے کا. ایک اور انداز میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت مجھے اور آپ کو سمجھایا. وہ انداز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم ہمارے سامنے اپنے جو صفاتی نام ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کرتے ہیں. آپ فرمایا کرتے انا محمد و انا احمد، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں احمد ہوں، وانا الماحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام وہ ماحی ہے. میم الف ہا اور چھوٹی ہا. ماحی کا معنی مٹا دینے والا. کہا یہ میرا نام اس وجہ سے ہے کہ اللہ میری وجہ سے میرے ساتھ جو کفر ہے اس کا خاتمہ کر دے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناموں میں سے ایک نام فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا نام حاشر ہے. کیا معنی؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حاشر نام اس وجہ سے کہ میرے بعد جو لوگ ہیں انہیں جمع کیا جائے گا میدان محشر کی جانب. اور ایک نام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اس کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ ہے. وَأَنَا الْعَاقِبُ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک نام ہیں ان میں سے ایک نام. عاقب کا کیا معنی؟ میں یہ معنی نہیں بیان کرتا بلکہ وہ معنی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا. کہا عاقب کا معنی
الذی لیس بعدہ نبی، عاقب کا معنی کہ وہ نبی جس کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ ایک یہ انداز ہے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کا، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور ایک دوسری حدیث یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو اسماء مبارکہ ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ان اسماء میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ناموں کا تذکرہ کیا، کہا میں نبی الرحمہ ہوں، اللہ نے مجھے رحمت کے ساتھ جو ہے وہ مبعوث فرمایا ہے، میں نبی التوبہ ہوں، میں احمد ہوں، میں محمد ہوں۔ انہی ناموں میں سے ایک نام وہ المقفی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان فرمایا۔ لفظ کیا ہے؟ المقفی، الف لام ہے، میم ہے، قاف، فا اور چھوٹی یا، المقفی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی میرا نام ہے۔ اب آپ جانیے کہ المقفی کا معنی کیا ہے؟ المقفی کا معنی آخر پہ آنے والا، کوئی بھی چیز اس میں جو سب سے آخری چیز ہے اسے المقفی کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ ختم نبوت ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ چار باتیں، چار مختلف انداز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے۔ پہلا اسلوب اور طریقہ مثال دے کر کہ ایک عمارت ہے، اس عمارت کی ایک ایک اینٹ وہ اللہ کا ایک ایک نبی ہے، اور اس کی جو آخری اینٹ ہے وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا انداز اپنی جو خصائص ہیں، خصوصیات ہیں، ان کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے۔ اور تیسرا انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہیں، مبارک نام ہیں، ان میں دو نام، ایک العاقب اور ایک المقفی، یہ آپ یاد کر لیجئے۔ ان دونوں کا معنی کہ آخری نبی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور یہ ایسا عقیدہ میں نے خطبہ کے آغاز میں کہا کہ کوئی بھی انسان وہ اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مان لیتا۔ لیکن میں یہاں ایک سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے، آپ احباب سے، کہ آپ جب اس مبارک ملاقات کے بعد اپنے گھروں کی جانب لوٹیں تو آپ اپنے بچوں سے سوال کیجئے گا کہ بیٹا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، یہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، اس بارے میں ذرا استفسار کیجئے گا کہ ہماری جو نئی آنے والی نسل ہے وہ اس بارے میں کیا جانتی ہے۔ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک نام ہیں ان کے بارے میں پوچھئے گا، بلکہ اس سے پہلے اپنی اولاد سے سوال کرنے سے پہلے یہ سوال تو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ وہ ختم نبوت کا ہے، اس بارے میں ہم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی، ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم میں اس کا کتنا اہتمام کیا ہے، ہمارے بچے وہ اس بارے میں کتنی معلومات رکھتے ہیں۔ یہ پہلے تو سوال میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یہ کب سے تھا؟ یہ اس وقت سے تھا جب ابھی اللہ رب العزت نے اس زمین و آسمان کو بنایا بھی نہیں تھا، اس وقت سے یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔
اور یہ بات میری نہیں بلکہ یہ ایک اور انداز ہے جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا. آپ نے فرمایا انی عند اللہ لخاتم النبیین. آپ نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی جو ہے وہ پانی میں گوندی جا رہی تھی، میں اس وقت سے خاتم النبیین. یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جن کا معنی میں عرض کر رہا ہوں. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا میں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب ابھی اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں فرمایا. پھر فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جس کی قبولیت اللہ تعالی نے اس انداز کے ساتھ کی کہ میں محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرما دیا. آپ نے فرمایا انا بشرا عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی امت کو دی تھی. اور چوتھی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا میں اپنی والدہ کا خواب ہوں جو اس نے مجھے جنم دیتے ہوئے دیکھا تھا. اور ساتھ کیا فرمایا؟ کہا جو انبیاء کی مائیں ہیں وہ اسی طرح خواب دیکھا کرتی. وہ خواب کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جب میری والدہ مجھے جنم دے رہی تھی انہوں نے خواب دیکھا. خواب کیا تھی؟ کہ میری والدہ کے پیٹ سے ایک روشنی نکلی ہے. وہ روشنی اس قدر زیادہ ہے کہ اس نے شام کے جو محلات ہیں انہیں بھی روشن کر دیا. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے خاتم النبیین ہیں جب ابھی اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں فرمایا. عزیزان گرامی، یہ عقیدہ ختم نبوت کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی تھا. یہ انبیاء کا عقیدہ ہے کہ محمد اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کی دلیل کیا ہے؟ بڑی طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روز محشر کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، لوگ اس وقت کی جو شدت ہے، جو مشکلات ہیں، اس میں آسانی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ یہ جو مشکلات ہیں انہیں ہمارے لیے آسان فرما دیں، جو حساب و کتاب کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو سکے. لوگ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، لوگ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بھی جائیں گے، لوگ سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے. لیکن کوئی بھی سفارش کرنے کے لیے، شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لوگ چلتے چلتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئیں گے اور آ کر ان سے درخواست کریں گے کہ آپ سفارش کیجیے. کیا آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ لوگوں سے کیا کہیں گے؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام وہ کہیں گے وَلَٰكِنِ ائْتُوا مُحَمَّدًا، آپ میرے پاس نہیں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، فَإِنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کیونکہ وہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کے خاتم ہیں، سب سے آخر پر آنے والے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور صحیح البخاری کی حدیث آپ دیکھیں کہ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آ کر کیا کہیں گے، آ کر کن الفاظ کے ساتھ وہ سفارش کے بارے میں کہیں گے؟ وہ کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ، انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، اے اللہ کے نبی آپ کون ہیں؟ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ تمام انبیاء کے آخر پر آنے والے ہیں، آپ اللہ کے حضور ہماری سفارش کیجیے۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ، یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا عقیدہ، اور یہی عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے، یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ، یہ تمام اہل اسلام کا عقیدہ کہ وحی کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو بھی انسان وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے، وہ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا اور برا انسان۔ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا؟ میں صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اکثر اوقات ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتے، بڑی محبت اور پیار تھا اللہ کے رسول کو ام ایمن کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے رخصت ہوئے تو ایک دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق سے کہنے لگے کہ آؤ ہم بھی اسی طرح ام ایمن کی زیارت کے لیے جاتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، آؤ ہم ان یادوں کو تازہ کرتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مل کر ام ایمن کے پاس آتے ہیں۔ ام ایمن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنتی ہیں تو زار و قطار رونا شروع کر دیتی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ انہیں حوصلہ دیتے ہیں، ام ایمن صبر کرو، اللہ کے رسول اللہ کے پاس گئے ہیں اور اللہ کے پاس ان کے لیے اس دنیا سے بڑھ کر بہت زیادہ نعمت ہے، کیوں پریشان ہوتی؟ ام ایمن کہتی ہیں ابو بکر میں اس لیے نہیں روتی، میں بھی جانتی ہوں کہ جس مقام کو محمد الرسول اللہ پا چکے وہ ان کے لیے اس دنیا سے بہت بہتر مقام و مرتبہ ہے۔ میں تو اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے جو وحی کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو چکا، آسمان سے رب العالمین کی جانب سے جو خبریں آیا کرتی تھیں وہ سلسلہ ختم ہو چکا، میں تو اس وجہ سے روتی۔ اور یہ وہ بات تھی کہ سیدنا ابو بکر اور عمر ان کی آنکھیں بھی بھر آتی ہیں، اور یہ تینوں شخصیات ام ایمن ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں، یہ زار و قطار ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ اس انداز کے ساتھ بھی بتایا۔ آپ نے کہا اے اہل ایمان، اس بات کو خوب سمجھ لو، یاد کر لو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی
جب تک 30 یا 30 کے قریب جھوٹے نبی پیدا نہیں ہوں گے، جھوٹے لوگ جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے وہ پیدا نہیں ہوں گے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کا۔ اللہ کے رسول خبردار کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ، ان کا وجود ہوگا جو نبوت کے دعوے دار ہوں، لیکن کہا یاد رکھنا وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ان جھوٹوں میں جو سب سے آخری جھوٹا ہوگا وہ دجال کانا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعلان نبوت کیا اور اس بات کا صاف الفاظ میں اعلان کیا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ اب مسیلمہ کو آپ دیکھ لیجئے، اس نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا اور آ کر کیا کہا، اپنی قوم کی ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ تھی، اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا آپ مجھے اپنے بعد اپنا جو وزیر ہے، مشیر ہے، وہ مقرر کر دیجیے، میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں، میں آپ کی پیروی کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد جو آپ کا جانشین ہے وہ میں مسیلمہ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کھجور کی ٹہنی تھی، ایک کھجور کی ٹہنی، ایک معمولی چیز، اللہ کے رسول نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ آپ نے کہا تو میری جانشینی کی بات کرتا ہے، تو اگر مجھ سے یہ کھجور کی ٹہنی مانگے میں یہ بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ واپس پلٹا اور جا کر اس نے نبوت کا اعلان کر ڈالا۔ اور آپ اس کی رعونت دیکھیے، ڈٹائی دیکھیے کہ اس نے 2 قاصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا کہ جا کر محمد الرسول اللہ سے کہیے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر وہ جو خط تھا وہ پڑھ کے سنا دیا۔ سنن ابی داود میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا تم یہ خط پڑھ کے مجھے سناتے ہو، تم بتاؤ کہ تمہارا مسیلمہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ کہا ہم مسیلمہ کے بارے میں وہی خیال کرتے ہیں جو اس کا اپنے بارے میں خیال ہے۔ کیا مانا کہ ہم اسے نبی مانتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں قیامت تک کے جو آنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے جواب ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا کہ میں جو قاصد ہیں، جو پیغام لے کر آنے والے ہیں، انہیں قتل نہیں کرتا، اگر میں قتل کرتا ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر ڈالتا، تم نے ایسی بات کی۔ یہ ان کا علاج تھا کہ جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، جو نقب زنی کرنے والے ہیں، آپ صحابہ کرام کو دیکھیے۔ میں باتیں اور بھی کرنا چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ یہ آخری بات ہے آج کی اس مبارک ملاقات کی۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیے کہ ان کا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایمان کیسا تھا، وہ اللہ کے رسول سے کتنا پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا خبیب بن زید الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑے عظیم صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسیلمہ کی جانب قاصد بنا کر بھیجا، قاصد بنا کر۔ مسیلمہ کے پاس جب یہ پہنچتے ہیں، مسیلمہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ خبیب کہتے ہیں ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔
پھر وہ دوسرا سوال کرتا ہے، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں مسلمہ اللہ کا رسول ہوں؟ آپ جانتے ہیں خبیب کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں انا اصم لا اسمع، میں بہرا ہوں، میں تیری بات کو سن ہی نہیں رہا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے اپنے سوال کو پھر لٹایا۔ یہ پھر یہی جواب دیتے ہیں۔ اس ظالم انسان نے کیا کیا؟ یہ سوال کرتا اور ایک ایک سوال کے بدلے میں سیدنا خبیب کے بدن کا ایک ایک عضو اس میں کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ ایک مرتبہ پوچھتا کہ بتاؤ مسلمہ اللہ کا رسول ہے یا نہیں ہے؟ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں سنتا ہی نہیں ہوں تو کہتا کیا؟ یہ ایک عضو اور کاٹ دیتا، ایک ایک عضو کر کے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بدن کے ٹکڑے کروائے ہیں، لیکن کہا میں اس بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اس بات کا دعوے دار ہو کہ وہ محمد الرسول اللہ کے بعد وہ اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ عزیز ساتھیوں، میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں اس عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس مبارک عقیدے کا چوکی دار اور پہرے دار بنائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اس عقیدے کی حفاظت کرنے والا، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں اور اسی عقیدے کے ساتھ جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔ ان الحمد للہ